تو کچھ گفتگو ہو جائے. کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا؟ پرشوتم پور. مذاق میں کیا کہتے ہیں آپ؟ رنگنی کھلیا. بڑا پیارا نام ہے ماشاءاللہ. چلیے وقت بھی گزر جائے گا اور آپ کہو گے کہ یہ وقت گنوا ہے اپنا. میں نے تو تھوڑی سی آپ سے گفتگو کی اور میرا آپ کے علاقے میں یہ پہلا سفر ہے. لیکن یہاں پہنچ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں یہاں نہیں آتا تو میں آپ کی صحبت سے اور اتنے بڑے اجتماع سے محروم رہتا. لیکن کیا کروں، قاری ناصر صاحب نے اتنا اصرار کیا اور پھر مدد کے لیے مولانا نظر الاسلام صاحب جو غائبانہ ہم سے محبت کرتے تھے وہ آئے بیچ میں، اور پھر مجھے اعتماد ہوا اور میں یہاں آیا. اللہ آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے. ذرا درود شریف ویسے ہی جھوم کے پڑھیے جیسے آپ نے نعرہ تکبیر لگایا ہے، کیونکہ خالی نعرہ تکبیر جب آپ لگاتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں رسول اللہ کو تو مانتے ہی نہیں. تو دین تو رسول اللہ سے پہنچانا ہم، تو ان کا ذکر بھی ویسے ہی جھوم کر کریے. پڑھیے درود شریف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں جو مبشر بھی شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا ہے. سبحان اللہ سبحان. جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا. سبحان اللہ سبحان. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا. سبحان اللہ سبحان. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل
جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نماز عصر سے لے کر مغرب تک ننھے منھے معصوم بچوں کی زبانی، اس گاؤں کی فضا، یہاں کی ہوا، یہاں کے در و دیوار، ماں اور بہنوں کے کان، ہمارے دل و دماغ رسول اکرم کی تعریف اور نعت سے منور ہوتے رہے اور ہم محظوظ ہوتے رہے، اور ہماری ہی زندگی میں ہمارے گوہر، نور نظر، لخت جگر، قلب کا سکون اور دل کی ہماری دھڑکنیں اسی طرح جس طرح 1450 برس پہلے حسان بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، جس طرح عبداللہ بن رواحہ اپنے جملوں سے اور اپنی خطابت سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جس طرح ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت سے انسانوں کو حیات نو بخش دیا کرتے تھے، اور جس طرح ابی بن کعب اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا تھا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، خالق تو جہاں بھی اس تلاوت کو سنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آیا آپ کے اس علاقے میں یقیناً بنگال اپنی بہت ساری روایتوں کے لیے، تاریخ کے لیے مشہور ہے، میرے سامنے تمہاری تاریخ بھی ہے، اور جب بھی اس ملک کا یوم آزادی آتا ہے، 15 اگست آتا ہے، اور ہم ہندوستان میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندوستان کس نے بنایا۔ اگر آج لال قلعہ آزاد فضاؤں میں 15 اگست کو ترنگا لہراتا ہے، اور 26 جنوری پر اگر ہمارا وزیر اعظم ترنگے کو یہ کہہ کر سلامی پیش کرتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا جھنڈا اور نشان ہے، تو ہم اس کی شروعات بنگال سے کرتے ہیں، جہاں نواب سراج الدولہ نے پہلی جنگ 1757 میں انگریزوں کے خلاف لڑ کر یہ پیغام دیا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، ماشاءاللہ۔ دنیا اگر 1857 سے ہندوستان کی تاریخ کو شروع کرتی ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں، ہندوستان کے گلی کوچوں میں نے کہا ہے، شہر رامپور ہو یا میرٹھ کی سرزمین ہو، میں نے ان سے کہا ہے میرٹھ والوں، تمہارے قافلے تو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں 1857 میں نکلے ہیں، لیکن وہ سرزمین، وہ جیانوں کی زمین، وہ غازیوں کی زمین، وہ مرد مجاہدوں کی زمین جہاں سے نواب سراج الدولہ اٹھے، وہ بنگال کی سرزمین ہے۔ 100 سال پہلے انگریزوں کے خلاف اگر کوئی میدان عمل میں نکلا تو وہ بنگال کے ہمارے دین و اسلام کے بھائی تھے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا یہ سر انگریز کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ ان کے بعد بھی سلطان ٹیپو اٹھے ہیں اور حیدر علی اٹھے ہیں۔ 100 سال پہلے اگر علم اٹھایا اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تو وہ سرزمین بنگال کے ہمارے اپنے بھائی جو ہماری روشن تاریخ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور آج اس کی جیتتی جاگتی تصویر یہاں پر موجود ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں جسے پرشوتم پور آپ کہتے ہیں، معنی کے اعتبار سے تو بہت گہرے اس کے معنی ہیں، پرش کے معنی مرد اور اتم کے معنی بہت بڑا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا شخص یہاں رہا ہوگا۔ کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اس لیے آپ کی سرزمین وہ سرزمین ہے، یہیں سے مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور بلاغ نکالا تھا، جس نے ہندوستانیوں کے دل میں جوش آزادی بھر دیا تھا۔ اگر آج آزاد ہندوستان آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے تو اس میں ابوالکلام آزاد کی تحریروں کا، ان کی تقریروں کا، ان کی قربانیوں کا، جیل کی سلاخوں میں گزاری ہوئی ان کی زندگیوں کا پورا کا پورا نچوڑ موجود ہے۔ اس لیے اس سرزمین پر کوئی بیٹھے تو ظاہر ہے کہ وہ انقلابی تقریر کیوں نہ کرے، مگر آج میرا موضوع تاریخ نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے، بنگال کی تاریخ نہیں ہے، میں تو آج اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ورق آپ کے سامنے پلٹنے آیا ہوں اور انہی کی طرف آپ کو بلانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جو مجھ سے پہلے مقرر صاحب نے فرمایا انہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. جو شاعر صاحب نے بھی منظوم کلام کیا اسی سے آگے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. انہی کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات. انہی کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں, یہاں بسنے والوں, میں تقریر سن رہا تھا. نوجوان فاضل مقرر جو کٹک کی سرزمین سے یہاں تشریف لائے تھے, انہوں نے آپ کے سامنے ایک پچھلی قوم کا تذکرہ کیا جس کو وہ بار بار بنی اسرائیل کہہ رہے تھے. اور وہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں. اور انہی کے نام پر آج ایک ملک اسرائیل بسا ہوا ہے جس کا ذکر بھی نعت میں آیا, نغموں میں آیا, آپ کے پوسٹر پر آیا. میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نسب نہیں دیکھے جاتے, خاندان نہیں دیکھے جاتے, کنبہ نہیں دیکھا جاتا, قبیلے نہیں دیکھی جاتی, آبا و اجداد کے نام پہ پتھر نہیں دیکھے جاتے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل دیکھا جاتا ہے. جسے علامہ اقبال نے کہا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قوم ذلت کا شکار کیوں ہوئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار کیوں ہوئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوڑوں کی زد میں کیوں آئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کیوں دھتکار دی گئی؟ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کیوں گری؟ اے امت مسلمہ, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتہ نہیں بدلتا, اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اس نے فرمایا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اس کی سنت نہیں بدلا کرتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پلٹا نہیں کرتی, رخ نہیں موڑا کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے قوموں کو اس بنیاد پر کہ وہ اس کی کتاب سے کتنا جڑتے ہیں, اس کے رسولوں سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, اور وہ اس کے دین کے لیے کتنی قربانی. سبحان اللہ. آج کا یہ اجلاس مسلمانوں تمہیں مسلمان بنانے کے لیے ہے, ایمان والے تمہیں ایمان والا بنانے کے لیے ہے. دنیا کی دوسروں کی شکایت کرنے ہم نہیں آئے. ہمیں شکوہ ہے نوجوان تجھ سے, ہمیں گلا ہے میرے بھائی تجھ سے. میری آنکھ میں آنسو ہے ماں تیری روی سے, تیرے رویے سے. اے بہن, 1450 برس پہلے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام بنا کر کے بھیجا, تمام دنیا کا مقتدی بنا کر بھیجا, تمام دنیا کے لیے رہنما بنا کر بھیجا, تمام دنیا کے لیے راہبر بنا کر کے بھیجا. بے شک مسجد اقصیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا کی دوسری مسجد ہے. بے شک مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ کے بعد اسی کا نمبر ہے. بے شک مسجد اقصیٰ پچھلی امتوں کا قبلہ ہے, مگر اسی مسجد اقصیٰ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج, جس کا ذکر قرآن کے 15ویں پارے میں ہے, جس کو تم شروع کرتے ہو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. زندگی ختم ہو جائے گی, قلم ٹوٹ جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کی روشنائی بناؤ گے تب بھی وہ کم پڑ جائے گی, مگر اس آیت کی تشریح تم نہیں کر پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں بلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا. حضرت ابراہیم پیچھے ہیں, حضرت اسماعیل آپ کے پیچھے ہیں, حضرت موسیٰ آپ کے پیچھے ہیں, حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے ہیں, حضرت آدم آپ کے پیچھے ہیں, حضرت نوح آپ کے پیچھے ہیں, حضرت حزقیل آپ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں. تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس کی ابتدا حضرت آدم نے کی ہے, حضرت ابراہیم نے کی ہے, حضرت داؤد نے کی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے. تمہیں ایسا رہبر ملا ہے کہ اس جیسا رہبر نہ پچھلی کسی امت کو ملا, نہ آئندہ کسی کو مل سکتا ہے. اسی کے راستے پر چلو گے تو کامیابی ہے, اور اگر اس سے ہٹ کر تم نے گمراہ قوموں کا راستہ اختیار کیا تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انتظار میں رہتا ہے, اس کا کوڑا انتظار میں رہتا ہے. میں نے شروعات وہیں سے کی جہاں سے اختتام حضرت مولانا نے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبوب قوم, سوچو پرسوتم میں رہنے والے, پور میں رہنے والوں ذرا سوچو, بنگال کی تہذیب اور یہاں کے کلچر, یہاں کی ثقافت, یہاں کی تاریخ اور اپنی قربانیوں پر فخر و ناز کرنے والوں سوچو. تمہاری تاریخ سنہری ہے, تمہارا ماضی روشن ہے, اور تمہارے ماضی پر کوئی کلنک اور تمہارے ماتھے پر کوئی داغ نہیں ہے. تمہارا دین اسلام ہے, تمہارا رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تمہارا مرکز بیت اللہ خانہ کعبہ ہے, تمہارے 5
رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کتاب اللہ ہے، اور تمہیں راستہ بتانے کے لیے محمد الرسول اللہ ہے، تمہاری اجتماعیت کے لیے مسجد نبوی اور مسجد مکرمہ میں اور خانہ کعبہ میں مسجد حرام ہے، اور روزانہ جمع ہونے کے لیے ہر شہر ہر گاؤں میں مسجد موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ کیا ہوا، ہمیں بنی اسرائیل ہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں محبوب نہیں لگ رہی، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی ہے۔ اگر عملی محبت ہماری ہو تو چہرہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ اور مثال اس ہندوستان میں ایک دوسرے مذہب والے ہمارے سامنے موجود ہیں، ذرا سکھوں کو دیکھو، ان کے سر پر بال بھی ہے، ان کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، اور ان کے سر پر بہت بڑے کپڑے کی پگڑی بھی ہے، انہیں شرم نہیں آتی، انہیں اس میں ذلت محسوس نہیں ہوتی، انہیں اس میں عار نہیں آتی، وہ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے شرماتے نہیں، وہ فلائٹ میں بیٹھتے ہوئے گھبراتے نہیں، اپنے گروؤں کے آدرش پر چل رہے ہیں، کیش کچ کنگھا کڑا کرپاڑ انہوں نے آج تک باقی رکھی ہوئی ہے، اس دنیا کی کوئی قوت اور کوئی طاقت ان سے وہ تہذیب نہیں چھینتی، اسی لباس میں وہ ملک کا پریزیڈنٹ بنتا ہے اور اسے کوئی شرم نہیں آتی، 10 سال تک ان کا ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے، ان سے کوئی عار نہیں آتی۔ لیکن اے مسلمان، تو مجھے یہ بتا تو دے کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ کس دن بنائے گا، ان جیسے بال تو کب رکھے گا، ان جیسا لباس تو کب پہنے گا، ان جیسی شکل تو کب بنائے گا، ان جیسی تہذیب تو کیوں نہیں اپناتا، تو ساری دنیا میں آگے بڑھ کر کیوں نہیں کہتا کہ میں اس قوم سے گیا گزرا نہیں ہوں، میرے لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آقا نے فرما دیا، آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتبعنی، ان کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بھی میری اتباع کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی، ماشاءاللہ۔ بے شک آپ نے گلیوں کو سجایا ہے، اور آج کا میں جب اس شہر میں داخل ہوا گاؤں میں آپ کے تو مجھے نظر آیا، میں نے یوٹیوب پر کئی علماء کو دیکھا جہاں رنگ برنگی روشنیاں ہیں، جہاں نورانیت ہے، اور نظر آتا ہے کہ یہ سرزمین بنگال پر جلسہ ہو رہا ہے۔ بے شک آپ نے گلیوں کو روشن کیا، درختوں کو روشن کیا، دو دیوار کو روشن کیا، اور آپ نے یہ پورا اہتمام کیا، مگر اے لوگوں، اگر یہ روشنی محض ہماری ظاہری نگاہ تک رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آئے اس لیے تھے کہ جس طرح آنکھ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، دل کی آنکھ قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھائے۔ کیوں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی نہیں آ رہی؟ اردو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ سخت تو نہیں لگ رہی؟ بہت سادہ کر کے آپ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں درد دل آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں، جس طرح پچھلے نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، ان کے دروازوں پر گئے، ان کی چوکھٹوں پر گئے، ان کی گلی اور کوچوں میں گئے، ان کے بازاروں میں گئے، ان کے کھیت اور کھلیانوں میں گئے، اجتماعیت کے ساتھ ان کو پکارا۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی جوتیوں کے طفیل میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں تو نے نبوت کا ختم نبوت کا تاج تو ان کو پہنا دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں، ان کے بعد کوئی کتاب نہیں، ان کے بعد کوئی سید نہیں، ان کے بعد کوئی حلال کرنے والا نہیں، قیامت تک جو حلال ہونا تھا ہو گیا، اور ان کے بعد کوئی حرام کا قرار دینے والا نہیں۔ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے۔ مگر اے آقا، تجھ پر ہم قربان ہو جائیں، ہماری زبانیں تیری درود پڑھتے ہوئے کھر جائیں، ہمارے ہونٹ تیری گنبد خضرا کی جالیوں کو چومتے ہوئے مٹ جائیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمارا خون آپ کے لیے، ہمارا دل آپ کے لیے، ہمارے بچے آپ کے لیے، آپ کے صدقے میں ہمیں آج وہ نعمت ملی ہے جو کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت کی نعمت ملی تھی، جو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر سمجھایا تھا، اور اپنی قوم سے سمجھاتے جب تھک گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا۔ آج یہ علماء حق ہیں۔ میں جب علماء کی بات کرتا ہوں تو دو قسم کے علماء ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ دونوں طرح کی نا کائنات میں چیزیں، اچھی بھی اور برے بھی۔ تو جو علماء حق ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے علماء حق بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں. جس طرح ان نبیوں نے اپنی قوم کو پکارا اور انہیں دعوت دیتے رہے، جب بے حیائی پھیلی عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں تو لوط علیہ السلام وہاں گئے اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے. جب قوم نے شہر مدین میں ناپ تول میں کمی کی، ڈاکہ زنی شروع کی، لوگوں کو لوٹنا شروع کیا اور لوگوں کو حق دینا روکنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سر پہ تاج باندھا نبوت کا اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، یا قومی اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. اے میری قوم، پورا تولو، پورا ناپو، لوگوں کے مال میں کمی اور بیشی مت کرو اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے ڈاکہ زنی مت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جب ظلم و ستم کا شکار ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بیدار کیا، ان کو پیدا کیا، اپنے حفاظت میں رکھا اور فرعون اور قارون اور حامان کو دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آپ سوچتے ہوں گے کہ ان علماء کو کیا سوچتی ہے، یہ جلسہ کیوں کراتے ہیں، یہ دہلی سے اس شخص کو کیوں بلا کر لائے ہیں؟ نہیں، ان کے دلوں میں وہ آگ دھڑک رہی ہے، ان کے دلوں میں شعلہ جوالا امنڈ رہا ہے. میری قوم کدھر جا رہی ہے، میرا نوجوان کہاں جا رہا ہے، میری بہنیں کدھر جا رہی ہیں، میری بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں، یہ امت زوال کی طرف جا رہی ہے. ہاں، آپ کو اس لیے سمجھانے آئے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھانے آئے تھے، اے بھٹکی ہوئی بھیڑوں بنی اسرائیل کی، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. احکام تو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، میں پوری بات تم سے نہیں کرتا، پوری بات تو وہ کرے گا جو میرے بعد فارقلیت آنے والا ہے. وہ کون؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. لہذا یہاں بیٹھا ہوا ہر نوجوان یہ سمجھ لے، جس طرح وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام، جس طرح وہ اپنی نعت اور شعر و شاعری سے یہ کہتا ہے کہ مجھے گنبد خضرا سے محبت ہے، مدینے کی مٹی سے محبت ہے، مکہ کے ذرے ذرے اور وہاں کے پہاڑوں سے محبت ہے، مسجد اقصیٰ کی میناروں اور وہاں کی محراب سے محبت ہے، تو میں آج تجھے یہ دعوت دینے آیا ہوں. اس محبت کا اظہار تیرے زبان سے بھی ہو، تیرے آنسوؤں سے ہو، تیری دعاؤں سے ہو، تیرے عمل سے ہو. ایک مسلمان بہن جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو اس طرح نہ نکلے جس طرح آج ہماری بیٹیاں نکل رہی ہیں. میں اجتماعات کے موقع پر بھی جاتا ہوں، یہاں بھی اتر پردیش میں بھی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ 1400 سال ہونے جا رہے ہیں، اجتماعیت ہے، جلسہ ہے، مگر اے بہن میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اے ماں میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اے میری بیٹی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ تجھ سے پردہ کس نے چھین لیا؟ یہ پردہ تجھ سے کس نے چھینا؟ 1450 برس پہلے بے حیا قوم کو حیا سکھانے کے لیے، بے غیرتی کو غیرت کی چادر دینے کے لیے، عورت کی قدردانی بتانے کے لیے، عورت کو دنیا کا قیمتی جوہر اور ہیرا ثابت کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر، دعائیں مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت لائے. ذکر ہوا بھی غار ہیرا کا. یہ غار ہیرا کیا ہے؟ یہ میرا نبی وہاں نبوت کے 40 سال سے پہلے وہاں جا کر عبادت میں مصروف ہے، وہاں دعا میں مصروف ہے، وہاں مناجات میں مصروف ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی پیشانی زمین پر ہے، کبھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کبھی آنسو رخسار پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اے مولا مجھے راہ حق نصیب فرمائیے، اے میرے رب مجھے راہ حق دکھائیے تاکہ میں اپنی ظالم قوم کا ہاتھ پکڑوں اور اس مظلوم کا ساتھی بنا دوں، تاکہ میں بے غیرتی کی چادر کو غیرت کی چادر بنا کر کے اپنی بچیوں کو اس پر لپٹوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی مصروف ہے دعا میں، رب سے لو لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب تو ہی تو ہے اب جو پوری دنیا میں میرے مشن کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی تو ہے جو راہ ہدایت دینے والا ہے. اے تو ہے کون؟ میں بتاؤں گا تجھے. اور اللہ کے رسول تم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میرے نبی نے کہا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر اور مٹی گارا تیار ہو رہا تھا. اے رسول رحمت تم آ چکے ہو، لہذا زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اسی غار حرا میں رمضان کی رات ہے اور رمضان کی کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جا، ایک نور وہاں مکے کا چاروں طرف کعبے کے ذریعے پھیل رہا ہے، تو
دوسرا نور جبل نور پر موجود ہے، غار حرا میں میرا ایک اور نور موجود ہے، اس نور پر تیسرا نور لے کر تو پہنچ جا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن بھی ایک نور ہے، یہ تین نور آپس میں ملے تو پوری دنیا نورانی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے، کیونکہ ان کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، ان کا جو قول ہے وہ اللہ کا قول ہے، ان کا جو فرمان ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ جس سے راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، وہ جس سے ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے، وہ جس پر غصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو ان پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے راندہ سرگاہ ہے، جو ان کی اتباع تو کرتا ہے لیکن ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی ان کے پیچھے نماز تو پڑھتا ہے، ان کے ساتھ جنگ میں شریک تو ہوتا ہے، ان کے کہنے پر زکات تو دیتا ہے، ان کے کہنے پر روزہ تو رکھتا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے، انہیں رسول کی حیثیت میں قبول نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا کہ جس دل میں تیری محبت نہیں ہوگی وہ میرے قہر کا مرکز ہے، اس کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چاہیے محبت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب کہنے والے کہیں گے کہ پھر تو محبت سے کام چل گیا، اب باقی کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ محبت ہو اتباع کے ساتھ، اور اتباع ہو محبت کے ساتھ، جب جا کر بنے گا رسول کا سچا شہدائی اور غلام۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک مثال آئی جہاں اتباع تو ہے، نماز تو مسجد نبوی پر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ٹھیک پیچھے جمعے کی نماز ہے، جمعہ سے پہلے خطبہ بھی ہے، لیکن جب آزمائش آئی احد میں اور مشرکین مکہ احد میں نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، یہ امتحان ہوا محبت کا، یہ امتحان ہوا عقیدت کا، یہ امتحان ہوا تو یہاں سے 300 لوگوں کو لے کر کے واپس چلایا اور یہیں سے لکیر کھنچ گئی۔ اگر محبت ہوتی تو انس بن نضر کی طرح جام شہادت تو پی لیتا، اگر محبت ہوتی تو مصعب بن عمیر کی طرح تو خاک و خون میں غلطہ ہو کر کے جام شہادت نوش کر لیتا، اگر تجھے محبت ہوتی محمد رسول اللہ سے حضرت حمزہ کی طرح تو 13 ٹکڑے کرا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سید الشہداء کا، اسد اللہ کا خطاب حاصل کر چکا ہوتا۔ ایک طرف یہ 70 صحابہ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہو رہے تھے، یہ حضرت طلحہ تھے جو اپنے سینے پر تیر کھا رہے تھے، یہ ام عمارہ تھی جو مقابلہ کر رہی تھی، یہ آپ کے صحابہ تھے جو آپ کے چاروں طرف شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے، پہاڑوں کی ضرورت نہیں تھی، پہاڑ آج دیکھ رہے تھے اور ہر پہاڑ یہ دیکھ رہا تھا۔ یہ انسانی جسموں کی باڑ کس نے لگا رکھی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ محمد کے غلام تھے، یہ ان کے دیوانے تھے جو محبت میں رکھتے تھے اور اتباع بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ یہاں موت کا گھونٹ پی چکے ہیں انہیں کوئی قیامت تک مردہ نہ کرے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب لے کر لوٹے اور وہ منافقین کا تمغہ لے کر وہاں لوٹا، کیونکہ خالی اتباع تھی اور محبت نہیں تھی۔ اس لیے یاد رکھو یہاں بیٹھنے والے اہل ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی جتنی آپ نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ذات مسلمانوں تمہاری جان سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ محبت اتنی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہے اگر دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو کھوکھلا ہے، اگر دکھاوا کرتا ہے تو ریاکار ہے، شہرت کا چاہنے والا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی ماں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے بیٹوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی بہنوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ کل کائنات سے زیادہ محبوب تو مجھے نہ سمجھتا ہو، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایسی محبت اور اتباع بھی ضروری ہے۔ دوسری مثال سن لیجئے، وہ ہے خالی محبت ابو طالب ہے۔ ابو طالب کی محبت ہی محبت ہے، اتباع نہیں ہے۔ محبت تو تھی کہ جب تک زندہ رہے بھتیجے کا ساتھ نبھاتے رہے۔ جس دن باپ عبد المطلب نے ابو طالب کے ہاتھ
میں ہاتھ دیا اور کہا اس بھتیجے کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے. پوری قوم سے یہ بوڑھا مقابلہ کرتا رہا, پوری قوم کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اور بنیاد مرصوص بنا رہا. یہ چچا ابو طالب ہے جس نے اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا مگر محمد رسول اللہ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھا. اگر بچپن کے عالم میں یہ کہہ دیا کہ چچا جان ملک شام ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, تو ہزاروں خطرات کے باوجود چچا ان کو ساتھ لے کر گئے. اور جب تمام کفار مکہ نے مل کر یہ کہا ابو طالب بہت ہوا, تمہارا بھتیجا اب اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے, الٹیمیٹم دینے کے لیے آئے ہیں, دھمکانے کے لیے آئے ہیں, لہذا اگر باز نہیں آیا تو پھر تلواریں کھنچ جائیں گی, قتل عام ہوگا اور ہم تمہارے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے. ابتداءً تو بات کی, لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا کیا حوصلہ ٹوٹ گیا, کیا ہمت ہار گئے, کہ بوڑھی ہڈیوں نے جواب دے دیا کہ بنو ہاشم کا خون سب پڑ گیا, تو ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ بات نہیں ہے, جب تک جان میں جان ہے, سانس میں سانس ہے, سانسوں کا سلسلہ باقی ہے, دل کی دھڑکن باقی ہے, میں تیرے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح کھڑا. وہ زمین کس کی تھی جب پوری قوم نے بائی کاٹ کر کے یہ کہا تھا کوئی انہیں جھونپڑی نہیں دے گا, کوئی انہیں مکان نہیں دے گا, کوئی رہنے کو پناہ نہیں دے گا, کوئی ان سے تجارت نہیں کرے گا, کوئی ان کو قریب نہیں جائے گا. تو ابو طالب نے کہا تھا اے بھتیجے گھاٹی میں میری جگہ موجود ہے, وہیں چل کے تیرے ساتھ رہیں گے. کیا مجال کہ ہم تجھے دشمنوں کے حوالے کر دیں, حوصلے ٹوٹ جائیں, ہمت جواب دے جائیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. محبت کا یہ عالم, مگر اتنی محبت کرنے والا چچا کلمہ نہیں پڑھ پایا, ایمان نہیں لے آیا, اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے آپ پر جو نمازیں فرض ہوئی تھی ان نمازوں کو ادا نہیں کیا. جب موت آئی تو بن کلمے کے چلا گیا. کام آئی خالی محبت نہیں آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے چچا کو آگ کی جوتیاں پہنے ہوئے دیکھا, جس کی وجہ سے کھوپڑی اور دماغ ہانڈی کی طرح کھول گیا. لہذا یہ دو باتیں یاد رکھو, زیادہ باتیں تو آپ یاد نہیں کر پاؤ. یہ تو آپ کہو گے کہ تقریر بہت اچھی, ایک سے بڑھ کر ایک, شاعری بڑی نرالی, ایک سے بڑھ کر ایک شعر, جھوم جائیں ہم, مچل جائے دل, اور بس واہ واہ کرتے رہیں. لیکن یاد رکھو اگر آپ مسلمان ہو, مومن ہو, محمد رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کے ساتھ ساتھ اتباع, اور اتباع کے ساتھ محبت. اب محبت کے تقاضے میں آپ آئیے. جو نبی سے محبت کرے گا وہ آپ کی ہر سنت کو زندہ کرے گا. بے شک بے شک. وہ آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن سے محبت کرے گا. آپ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا دیوانہ اور ان کا غلام ہو اور اس کے سامنے کوئی سائی رہ جائے اور اس سے کچھ بھیک مانگ رہا ہو تو یہ اسے نہ دے. تمہارے نبی کے پاس اگر کسی نے آ کر کے کھانے کا سوال کر دیا, اٹھایا اور کھانا اس کو دے دیا, خود بھوکے رہ گئے. یہاں تک کہ کسی نے آ کر اگر سواری کا سوال کر دیا تو اونٹ اپنی سواری کا اسے دے دیا اور خود پیدل چلنے لگے. ان کا طریقہ زندگی ذرا دیکھو تو صحیح. یہی سورت جس کی میں بھی ذکر کر رہا تھا, سورہ بنی اسرائیل, جس میں معراج کا ذکر ہے, صفحے کے چند صفحوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری. آیت کیوں اتری؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سبحان اللہ. یہ آیت اتری. کیا ہے شان نزول؟ سننا چاہیں گے اتم فروش والوں؟ انشاءاللہ سن رہے ہیں سب ماشاءاللہ. کیوں صاحب؟ ارے بھائی آواز نہیں. جی ہاں سننا چاہیں گے اپنے نبی پر یہ آیت کب اتری؟ تفسیر میں پڑھ لینا, حضرت مولانا سے سن لینا. ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ سے کہا میری امی آپ سے آپ کا کرتا منگا رہی ہیں, آپ سے سوال کر رہی ہیں, محمد عربی آپ اپنا کرتا دے دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لال, میرے لفظ جگر, اے میرے نور نظر, تیرے نبی کے پاس یہی کرتا ہے جو اپنے جسم پر پہنے ہوئے ہے. جو اپنی امی سے کہہ دے اگر کوئی دوسرا کرتا ہوتا میں اسے دے دیتا. اس نے اپنی امی سے جا کر کہا سرکار دو عالم نے کہا ہے ان کے پاس بس وہی ایک کرتا, وہی ایک جوتا ہے جو پہنے ہوئے ہیں. یہ ماں بھی کیسی سیدھی تھی, دیہات کی رہنے والی تھی. اس نے اپنے بیٹے سے کہلا بھیجا, اے ساری دنیا کو نوازنے والے, اے ساری دنیا کو دینے والے, رحم و کرم کی بارش کرنے والے, جود و سخا کے ایمان, بخشش و فیاضی کے رہبر, تجھ پر ساری صحابت کی
ताने टूट जाती है। मैं तुझसे तेरा वही कुर्ता चाहती हूँ। बेटे ने आकर कहा हम भी कह रही हैं हमें वही कुर्ता आप अता कर दीजिए। उसी वक्त रसूलुल्लाह ने अपने तन पर जो कुर्ता था उतार कर उस बच्चे को दे दिया और खुद एक चादर में बैठे हुए थे कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ना तो अपने हाथ को अपने गिरेबान से बांध करके रखिए और ना ही आप इतना हाथ को खोल दीजिए कि आप फिर हसरत के साथ बैठे। ये हैं आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा अपनी जिंदगियों में टटोलो और जरा देखो तो सही, क्या हमारा तर्ज अमल ये है? हमारी नजरों के सामने लोग फकीराना जिंदगी गुजार रहे हैं, भीख की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे इस बंगाल से लेकर के हमारे हिंदुस्तान के आखिरी शहर तक न जाने कितनी बेटियां हैं जो पन्नी बीन कर कचरे के ढेर पर जाकर कूड़ा करकट खरीद कर अपनी कमर पर बोझ लाद कर अपने बच्चों को और अपने घर वालों की रोजी रोटी पूरी कर रही हैं। एक तरफ हमारे यहाँ शाही महल तैयार हो रहे हैं, कांच के महल और शीशों के महल तैयार हो रहे हैं। एक तरफ हमारा आलम यह है कि हमारे दस्तरखानों पर कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं और दूध बिल्लियां पी रही हैं और इंसानियत के इन लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, झोपड़ियां नहीं है। झोपड़ियां सरकार की जमीन पर बनी हुई हैं। हुकूमत को हम ये तो कह देंगे कि हुकूमत ने बिल्डोजर चला दिया और अपनी जमीन को खाली कर लिया। खुदा की कसम मुसलमानों तुम्हारे पास जायदाद भी है, जमीन भी है, बागात भी है। काश तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम होते और इन गरीबों के लिए तुम दरवाजे खोल देते, अपनी ज़कात देकर इनको ये कहते अगर हुकूमत वहां से बेदखल करती है तो आओ हम सहाबा के सच्चे वारिस और गुलाम हैं जो मक्का से चलकर जो मदीना पहुंचे थे तो मदीना के अंसार ने अपने घर में रस्सी डालकर ये कहा था आधा घर तुम्हारा है आधा मेरा है। अपने खेत में पहुंचकर कहा था आधा भाग तेरा है आधा भाग मेरा है। अपनी दुकान पे जाकर कहा था आधा हिस्सा तेरा है आधा हिस्सा मेरा है। जिसकी 2 मंजिला छत थी उसने कहा था नीचे की छत तेरी है वो मेरी है और ऊपर की छत तो ऊपर तेरे लिए है। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ भाईचारा जिसे अंसार और मुहाजिरीन का नाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती अब्दुल समीर साहब कासमी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये मौजूद है तुम्हारे नबी की सीरत में, दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया। रोटी और रोजी की फिक्र आपने की। इसे सलमान फारसी को ले जाओ ये तुम्हारा भाई है, इसको ले जाओ इसको बिलाल को ये तुम्हारा भाई है, ये उमर इब्न खत्ताब फला का भाई है। आपने जाकर के इसको अरबी जबान में मुवाफाक कहा जाता है, इसे भाईचारा कहा जाता है। तुमने भाईचारा किसका नाम रखा है? दावा है इश्क़ रसूल का, दावा है गुलामान मुस्तफा होने का, दावा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। लेकिन अमल क्या है बताओ? अमल क्या है? अमल वही है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। न जाने कितने वक्त रंग दिए गए, न जाने कितनी रोशनाई खर्च कर दी गई, न जाने कितनी तहरीर लिख दी गई, सिर्फ इसी बुनियाद पर यह साबित करने के लिए सामने वाला जिसकी पेशानी पर नमाज का निशान सजदों का निशान है, जिसे कुरान कहता है सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, सहाबा की पेशानियों के निशान को कुरान जिक्र कर रहा है, जिसकी उंगलियां कानों में है और 5 वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का शहादत दे रहा है मस्जिद की मीनारों से, जो ईदगाहों में निकल करके नमाज पढ़ता है और जो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानियां करता है, जो उम्रा करता है रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी जन्नत में सिफारिश और शहादत के लिए। मगर हमारा पूरा कलम का जोर, जबान का जोर, खुतबों का जोर, ये पूरी कौम जुमे के दिन मस्जिद में जाती है, मेरा नौजवान मस्जिद जाता है, मेरा बच्चा मस्जिद जाता है। हर बच्चा हाफिज नहीं है, हर बच्चा कारी नहीं है, हर बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन मस्जिद की मिताब से उसे क्या दर्स दिया जाता है? उसे ये दर्स दिया जाता है मौलाना जफरी ये थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये थे, मौलाना कासिम नौतरी ये थे, मौलाना शाह इस्माइल शहीद ये थे, फला थे। अरे मेरे इस नौजवान को ये मत बता अगर गलती हुई है रशीद अहमद गंगोही से, तिलका उम्मतुन अब खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, उसकी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। अगर कुछ चूक हुई है किसी से, उनकी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। इस वक्त मेरे बच्चे को बता, इस वक्त मेरे बच्चे को बता कि तेरे हाथ में शराब की पुड़िया क्यों आ गई, तेरे हाथ में नशा क्यों आ गया, तेरे हाथ में गांजा क्यों आ गया, तेरे हाथ में ताश के पत्ते क्यों आ गए, तेरे हाथ में खंजर क्यों आ गया, और तू अपने भाइयों को कत्ल करने क्यों निकल पड़ा? क्यों नहीं उसे बताया जाता कि तेरे नबी का पैगाम ये था कि कोई बेवा तेरे दरवाजे पर आ जाए तो
تجھے اس بیوہ کا سوال کرنا ہے. تیرا نبی بیواؤں کے لیے روتا تھا, غریبوں کے لیے دعا تھا. وہ عید کے دن جب نکلا, تم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے تو رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے, تمہیں بھی یاد رہے. وہ عید کے دن نکلا تو ایک بچہ ادھر کھڑا ہوا ہے اور باقی بچے اپنے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں. وہ بچہ افسردہ ہے, غم زدہ ہے, ہوٹوں پر عید کے دن بھی مسکراہٹ نہیں ہے. میرے نبی نے دیکھا یہ بچہ عید کے دن کیوں مسکرا نہیں رہا, اس کے کپڑے میلے کیوں ہیں, اس کے بٹن ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں, اس کے پیروں میں چپل کیوں نہیں ہے. آپ یوں عیدگاہ کی طرف میری طرح نہیں چلے گئے کہ میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر, اجلے کپڑے پہنا کر, پیروں میں بہترین جوتیاں ان کو دے کر اور جسم پر ان کے جبے اور دستار سجا کر عیدگاہ میں چلا جاؤں اور جا کر کے خطبہ دوں. عید کی منبر پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ دو عالم کا تاجدار اس بچے سے پوچھتا ہے, میرے لال بتا تو صحیح ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلا. اس نے کہا میری ماں بیوہ ہے, باپ مر چکے ہیں, غربت کے عالم میں ماں کھلونے لے کر نہیں لائی, میں پڑوسی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا تھا, یہ مجھے کھلاتے نہیں. کچھ وہ بھی چونکہ بچے نادان ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو گیند میری ہے, یہ بلہ میرا ہے, یہ کھیلنے کی چیز میری ہے, جا اپنی ماں سے اپنا کھلونا لے کر آ. وہ کہاں جانتے تھے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جو ایک یتیم کا تھا, جو ایک غریب کا تھا, جو ایک مسکین بیوہ کا تھا, اسے اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر لائے اور حضرت عائشہ سے کہا آج اس کو غسل تجھے دینا ہے, آج اس کی آنکھوں میں کاجل تجھے لگانا ہے, آج اس میں میرے پسینے کی خوشبو تجھے اس کے جسم پر ملنا ہے. حضرت فاطمہ سے کہا حسن یا حسین کا کوئی جوڑا جو عمدہ سے عمدہ ہو وہ اس کو پہناؤ, میں یتیموں کا والی ہوں, میں یتیموں کا ماما ہوں, میں بیواؤں کا ملجا ہوں. لہذا اسے نہلایا گیا, آنکھ میں کاجل لگایا گیا, سرما لگایا گیا اور خوشبو میں بسا کر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاندھے پر حضرت حسن کو بٹھائے ہوئے ہیں, دوسرے کاندھے پر حسین کو اس بچے کو بٹھائے ہوئے ہیں اور پیٹھ پر گردن پر اپنے بچے حضرت حسن کو لیے ہوئے ہیں. تینوں کو لے کر جب آپ گزرے تو آج آسمان پکڑ کر رہا تھا, یہ بچہ ناچ کر رہا تھا اور اسے لگتا تھا جیسے آج مجھے آسمان کی بلندیاں مل گئی ہو. باپ نہیں, مجھے تو عالم کا روحانی باپ مل گیا ہے. اور آج کا خطبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے منبر پر بٹھا کر دیا ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. زندہ آباد. اسے اپنا اور زندہ کرو دنیا میں. کسی روشنی کے سامنے اندھیرا نہیں ٹک سکتا, کسی چراغ کے سامنے رات کی سیاہی نہیں ٹھہر سکتی, سچ کے سامنے جھوٹ کبھی قائم نہیں ہوا ہے, حق کے سامنے کبھی باطل کو قرار نہیں آیا ہے. آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی, ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور رات کرتی ہے اچاروں پہ بہت مشق ستم, آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور. وہ انقلاب قتل و غارت گری کا نہیں, کسی کے گھر اجاڑنے کا نہیں. میرا نبی گھر اجاڑنے نہیں آیا. لوگوں کے گھر اجاڑنے والوں, یہاں سے لے کر فلسطین تک اور فلسطین سے لے کر کے یمن تک نہ تم حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والے ہو, نہ حضرت داؤد سے محبت کرنے والے ہو, نہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے محبت کرنے والے ہو. جو اپنے مذہب پر چلے گا, خدا کی قسم کسی بھی مذہب کے بانی نے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب رہا ہو, کبھی انسانوں پر ظلم کرنے کی دعوت نہیں. ہمارا نبی بسانے کے لیے آیا تو تم بھی بسانے والے بن جاؤ. تمہارا نبی معمار انسانیت ہے, تم بھی انسانیت کی تعمیر کرنے کے لیے اٹھو. مگر تم ہی جب چراغوں کو بجھاؤ گے تو اندھیرے کا مقابلہ کون کرے گا؟ جب تم ہی جھوٹ بولو گے تو سچائی کہاں تلاش کی جائے گی؟ جب تم ہی کم تولو گے تو حق کیسے ملے گا؟ اے نوجوان, جب تم ہی بے حیا ہو جاؤ گے تو حیا کس کے دروازے پر جا کر کے بھیک مانگے گی؟ اے میری بیٹی, جب تم ہی دوپٹہ اتار دے گی تو تم کسی دوسرے کو دعوت کیسے دے گی دوپٹے کی؟ تیرا نبی تو وہ ہے جس پیغام کو تاریخ انسانیت نے یاد رکھا ہے کہ میدان جنگ میں جب حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی گرفتار کیے گئے ایک جنگ میں, حاتم طائی عرب کا بہت بڑا سفیر آدمی ہے, اس جنگ میں حاتم طائی کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اڑ گیا, یہ چھین لیا گیا, یہ گر گیا خدا جانے. لیکن جب عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو دوپٹہ سر پر نہیں تھا, اور میدان جنگ میں عورت وہاں موجود نہیں تھی, دوپٹہ کہاں سے آتا؟
नंगे सर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप इंताई की बेटी को देखा, गोया कि वो ईसाई धर्म पर थी, ईसाई मजहब पर थी, तो आपने अपनी काली कमली, जिस कमली की दोहाई आज हमारा हर शायर देता है, और उस कमली में छुपने की बात हम कयामत में करते हैं कि आका अपनी कमली में सूरज की तपिश से छुपा लीजिएगा। वो कमली हातिम ताई के बेटी के सर पर पड़ी थी जब गैरतमंद और बहादुर सहाबा ने सवाल किया, ऐ नबी, ये तेरी पाक कमली है, ये पाकीज़ा कमली है जिस पे सजदे के लिए जिब्राइल मचलता है, जिसके लिए पुरानी जन्नत पड़ती है, आपने एक गैर मुस्लिम और ईसाई दुश्मन बेटी के सर पर डाल दी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा नबी पैगंबर बहनों को, बेटियों को दुपट्टे उड़ाने के लिए आया है। बेटी बेटी है, चाहे वो अपनी बेटी हो या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती अब्दुल समीर साहब कासमी जिंदाबाद। अमलन आगे बढ़ो, तुम्हारे दस्तरखान सज रहे हो, जिस तरह इफ्तार करना तुम फख्र समझते हो, इफ्तार कराओ, दावतें भी करो। अल्लाह के रसूल ने कहा, अफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो, मगर हमें तो सलाम करते हुए हमारी छटाक भर की जो है ये जबान नहीं हिल पाती। क्यों हिलती है? अरे क्या दीन तुम्हें दिया गया कि अगर चलते हुए महज मुस्कुरा दो, महज मुस्कुरा दो, ये सदका है। तुम्हारी मुस्कुराहट से दिल खिल जाएगा, गम के बादल छट जाएंगे, शोक उजड़ जाएगा। मुस्कुराना भी अपने भाई से सदका है, और सलाम तो इबादत बन जाती है। अफ्शुस सलाम वातिमुत तआम वसिलुल अरहम, और रिश्तेदारियों को जोड़ो, इनको तोड़ो मत। मगर आज हमारी रिश्तेदारियां टूट रही हैं और टूटी पड़ी है, और हम अपनी नाक लिए बैठे हैं। वलीद बिन मुगीरा जैसी, वलीद बिन मुगीरा की नाक को अल्लाह ने कहा है सनसीमुहु अलल कुर्तूम, हाथी जैसी नाक पर हम जो है निशानी लगा के रखें। तो हमारी नाक भी तो हाथी जैसी सूंड है ना, नहीं जाएंगे सर, करीब नहीं होंगे। तो फिर जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सुन लो, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दू ने, अना दिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों। बिजलियां इंतजार कर रही हैं, जिस तरह आशियानों पर गिर के जला डालती हैं, और एक परिंदे का घर जल जाता है और तिनका उजड़ जाता है। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अना दिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। लिहाजा आप अमली तौर पर आगे बढ़े और यतीमों को सीने से लगाएं, गरीबों से मोहब्बत का इजहार करें, और अपने भाइयों को जो कमजोर है उनकी मदद करें। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आप अपने भाई की मदद? अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है और आपको ज़कात दी है और आपको खैरात करने का जज्बा दिया है, दूसरा भाई किराए की गाड़ी चलाता है, किराए का रिक्शा चलाता है, किराए की दुकान पर बैठा हुआ है, तो तुम अपनी ज़कात से सगे भाई की मदद कर सकते हो, तुम सगी बहन की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास आज कुछ नहीं रहा। शाहिद साहब अभी ताबी साहब फरमा रहे थे, अभी कह रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का पैगाम दिया है। ऐ मेरे दोस्तों, सारे के सारे आलिम नहीं हो सकते, जो आलिम है वो हमारी रूहानियत के इमाम, हमारी मस्जिदों का झूमर, हमारी मिंबरों की जीनत, हमारे मेहराब पर रसूलुल्लाह के नायब और जानशी। मगर हमें दुनिया की कौमों से मुकाबला करने के लिए, खिदमत आगे बढ़ने के लिए और अपने बच्चों की खिदमत के लिए डॉक्टर भी चाहिए, हकीम भी चाहिए, तबीब भी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हमें पायलट चाहिए। अगर दुनिया तरक्की कर रही है, तेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने वो तरक्की कराई कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो शब मेराज की जरूरत न थी, मस्जिद अक़सा पर ही वही आ जाती। मगर अल्लाह तबारक व तआला आसमान के सितारों से ऊपर, सूरज और चांद से ऊपर, पहले आसमान से ऊपर, यहां तक के सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह तबारक व तआला लेकर गया, ताकि तुम ये जान सको कि तरक्की कहते किसे। बेशक तरक्की ऊंचाई को तो कहते हैं, नहीं कर सकते। फोन आता है हमारे पास किसी शख्स का, आपकी तरह देहात का रहने वाला है, और वो ये कहता है कि बीवी का ऑपरेशन हुआ है, मुफ्ती साहब पंथ में बीवी है, सीने में स्टेंट पड़ने हैं, पैसा नहीं है, कहां से लाऊं? वहां कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है, कोई है आपकी नजर में जो आप सिफारिश कर दे? मैं भी किससे सिफारिश करूं? मेरी कौम का कोई बच्चा जमाल नाम का, कमाल नाम का, हैदर नाम का, खालिद नाम का वहां है ही नहीं। नफरतों के इस माहौल में, कांटों के इस गुलशन में फूल कहां से तलाश करे, खुशबू कहां से तलाश करे? काश हमारा अपना कोई बच्चा होता, काश हमारा अपना कोई होता, काश हमारा कोई जिम्मेदार होता और वो हमसे ये कहता, मुफ्ती साहब आप दीन की तबलीग करने के लिए जाते हो, अगर किसी मरीज का मसला आ जाए, उसकी दवा में कंसेशन का मसला है, उसके लिए मदद का मसला है, उसके लिए लाइन न लगाने का मसला है, मैं तैयार हूं। तो हम फक्र करते अपने कौम के बच्चे। ऐ लोगों,
بات لمبی ہو جائے گی. میں آنسوؤں کے ساتھ اپنا درد بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وقت کم ہے, آپ کو کھانا بھی کھانا ہے, اور آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے. میں عموماً کھانا تقریر سے پہلے کھاتا نہیں, مگر آج پہلے کھا لیا اور پیٹ بھر کے تقریر کر رہا ہوں اور آپ کو بھوکے تقریر سنا رہا ہوں. یہ معاملہ الٹا ہو گیا سرزمین بنگال میں. لیکن میں نے بھی جو کچھ میرے پاس تھا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جگر کا خون نقش ہے سب نا تمام, خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام, خون جگر کے بغیر. میں اپنے پسینے میں نہا کر اپنے مولا سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے جگر کا سفید خون اپنی آنکھوں کے ذریعے اس امت کی جھولی میں ڈال دیا. ان کے دلوں کو جگانے کی کوشش کی, انہیں تیری طرف بلانے کی کوشش کی. میں اپنے ہی پسینے سے نہا گیا, اور میں نے آج یہاں کے پانی سے نہیں اپنے پسینے سے غسل کیا ہے. انشاءاللہ کل قیامت میں جسم کا رواں رواں گواہی دے گا. مجھے آپ سے آخری بات یہ کہنی ہے, اگر اللہ سے محبت ہے, دل تو چاہتا تھا کہ مسجد اقصی پر بھی بولتا, پھر کیا کروں, نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی, خود کے مر جاؤں گی یہ مرضی میرے سیاد کی. کاش مسلمان اگر مسلمان ہوتا تو مسجد اقصی آج آنسو نہیں بہا رہی ہوتی. آج فلسطین کا مسلمان اور ان کے بچے اپنے زخموں کے لیے مرہم کی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے, اور عیسائیوں کی ریڈ کراس انہیں مرہم اور پانی تقسیم نہیں کر رہی ہوتی. دنیا میں 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود, دنیا میں 58 ملک دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کے موجود, 58 ملکوں کی فوجیں موجود, اور اس کے چاروں طرف جزیرۃ العرب میں نہر فرات, دریائے دجلہ, بحر قلزم, نیل اور عرب ساگر موجود. مگر ان بچوں کے لیے حال وہی ہے جو خانوادہ نبوت کے لیے کربلا کی سرزمین پر تھا, جہاں حضرت حسین کے جگر گوشوں کو پانی نصیب نہیں تھا, جہاں فاطمہ کے لال خون میں نہا کر بھی پیاس سے تڑپ رہے تھے, مشکی سے پھاڑ دیے گئے تھے, مٹکے توڑ دیے گئے تھے, نہر فرات پر پہرا تھا. آج بھی یہی ہے. ارے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو مجبور, معذور, مقہور, معصوم ہے. لیکن اگر سرزمین عرب پر یہ مسلمان ہوتے, یہ امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہوتے, یہ یہود و نصارہ کے غلام نہیں ہوتے, تو خدا کی قسم آج بھی ان کے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہے. پانی کی بارش ہی کرتے تھے, بارش ہی کرتے تھے, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو, سونا کے پہاڑ دیے ہو, چاندی کے خزانے دیے ہو, پوری دنیا کی رگوں میں دوڑنے والا, پوری دنیا کے ہیلی کاپٹر, ہوائی جہاز, گنشپ ہیلی کاپٹر, ہوائی جہاز کو چلانے والا جنہیں پیٹرول دیا ہو, یہ کون ہے قاتل؟ اسرائیل کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. یہ قاتل وہی ہے جس طرح یزید, شمر اور عبید اللہ بن زیاد نے مسلمانیت کے دعوے کے بعد حضرت حسین اور ان کے خانوادے کا قتل کیا تھا. یہ قتل کرنے والے عرب کے حکمران ہیں. اگر یہ اپنا پیٹرول بند کر دیتے ہوائی جہاز اڑتا؟ بولو, نہیں اڑتا. مگر یہ ہے قاتل اصل. یہ اگر کہتے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا, ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے کہ دنیا نے جب کبھی مظلومیت کا نعرہ لگا کر ہمیں پکارا ہے تو ہم مظلوم کی مدد کے لیے پہنچے ہیں, چاہے وہ صحرائے افریقہ رہا ہو یا وہ اسپین کی سرزمین رہی ہو. یہ کوئی اور نہیں, اپنے ہی بچے تھے, مسجد اقصی کے لیے بھیک مانگ رہے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تلوار لے کے نکل جاتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بندوق لے کر نکل جاتے, وہ تو تمہاری ہمت ہی نہیں ہے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مگر اگر عیسائیوں کی ریڈ کراس وہاں پانی دے سکتی ہے, وہاں زخمیوں کے لیے مرہم دے سکتی ہے, تو تم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہم دو عالم کے تاجدار کے غلام ہیں, ہم حضرت عمر کی اولادیں ہیں, ہم صدیق اکبر کی اولادیں ہیں, ہم خالد بن ولید کا خون ہے, ہم حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں, ہم پانی پلا کر رہیں گے اپنے بچوں کو, اور ہم ان یتیموں کو سینے سے لگا کر رہیں گے. مگر ہائے افسوس, ہم کہیں تو کیا کہیں, دنیا کی دوسری حکومتوں سے کیا سوال کریں اور ان کے سامنے کیا کریں. آزاد ہو جاتی کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں. تم صرف اتنا کر سکتے ہو کہ تم تو اسرائیل کے پانی سے اس کے پروڈکٹ سے اپنے کو بچا سکتے ہو, اتنا بھی نہیں کر سکتے. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں کسی سے کچھ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تمہارے صرف جذبوں کو دیکھے گا, تمہارے ایمان کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نارے نمرود میں, تو کائنات کے ذرے ذرے کو آزمایا. کسی کو یہ نہیں کہا کہ تجھے کیا کرنا ہے, اس کے یہاں تو لکھا ہوا تھا اگر میرے ابراہیم کی مدد کے لیے کوئی نہیں جائے گا تو آگ میری غلام میری پانی ہے, میں براہ راست اس کو حکم دوں گا. امتحان ابراہیم کا بھی تھا, امتحان اسماعیل, امتحان میکائیل اور جبرائیل کا بھی تھا, لیکن جبرائیل خود آئے اور حضرت ابراہیم سے کہا بتاؤ میری مدد چاہیے تو مدد کو حاضر ہوں. کہا نہیں, اپنے رب کے نام پر آگ کے دریا میں کود جاؤں گا, وہ چاہے گا تو بچائے گا, وہ چاہے گا تو بنا کے کاٹ اتارے گا. میری زندگی میری موت اسی کے لیے ہے. میکائیل آئے اور آ کر کہا کہ ہواؤں کا نظام اور پانی کا بندوبست میرا ہے, کہو تو بدنیاں برسا کر جھم 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 بارش کر دوں, اور کہو تو ہواؤں کو اڑا کے ان کے گھروں پہ جرا ڈالوں. کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں, رب چاہے گا تو مدد کرے گا. لہذا اس موقع پر ایک مینڈک آتا ہے اور مینڈک اپنی چونچ میں اپنے منہ میں پانی لے کر کسی دریا کے کنارے سے آتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ہلا کر کے اس آگ میں ڈالتا ہے, حالانکہ اس کے قطروں سے آگ بجھنے والی نہیں تھی. اور اسی موقع پر ایک گرگٹ ہے جو گرگٹ آ کر کے آگ میں پھونک مارتا ہے اور ثابت کرتا ہے میں نمرود کے ساتھ ہوں, اور مینڈک ثابت کرتا ہے کہ میں ابراہیم کے ساتھ ہوں. کتنے برس کے بعد محمد رسول اللہ تشریف لائے, آپ نے آ کر اپنی امت کو بتایا. علماء نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے, آپ نے کہا مینڈک کو مت مارنا, یہ خدا کا محبوب ہے. ابراہیم کی آگ میں پانی ڈال رہا تھا, اور یہ گرگٹ مل جائے تو ایک ضرب میں مار دو گے تو 100 نیکیاں ملیں گی, یہ آگ میں پھونک مار نہیں کر سکتے. صرف اپنی حیثیت کا کام کرتے رہیے, اندھیروں کے مقابلے چراغ جلاتے رہیے, کانٹوں کے مقابلے میں گل کھلاتے رہیے. اور جب اللہ سے محبت ہے تو یہ جو مسجد آپ کے سامنے بنی ہے, مسجد بنانے کا تو شوق ہے, پتھر لگانے کا شوق ہے, ٹوٹیاں سجانے کا شوق ہے, اس میں قالینیں بچھانے کا شوق ہے, اور اس میں دریاں ڈالنے کا شوق ہے, لیکن مسجد تمہاری دریوں کی محتاج نہیں ہے. اگر محض تم نے ٹاٹ کی بھی دیواریں قائم کر دی ہے اور چھت تم نے محض کیلے کے پتوں کی ڈال دی ہے, تو مسجد نبوی کا زندہ نمونہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پوری دنیا کی قیادت کی تھی. اسے ضرورت ہے نوجوان تیرے سجدوں کی, اسے ضرورت ہے تیری نماز کی, اسے ضرورت ہے وہاں تیرے سنت اور فرض کی ادائیگی. بے شک بے شک سجائیں گے مسجدوں کو انشاءاللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے. جب قرآن کے پڑھنے والے قیامت کے قریب نہیں رہیں گے تو قرآن اٹھا لیا جائے گا اور آسمانوں پر جہاں محفوظ ہے محفوظ رہے گا. جب مسلمان اپنے سینہ قرآن کی حفاظت کے لیے پیش نہیں کریں گے تو قرآن لوح محفوظ میں چلا جائے گا. جب خانہ کعبہ کی حفاظت اہل ایمان نہیں کر پائیں گے تو خانہ کعبہ اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت معمور میں جا کر کے ضم ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ کوئی مسجد ویران ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے اے میرے مولا اس بستی میں تیرے نبی کے ماننے والے, تیرا قرآن پڑھنے والے, تجھ سے محبت کرنے والے موجود تھے, مگر یہ ناچ گانے کی محفل میں تھے, ڈی جے پر ناچنے والے تھے, عورت کی پائل پائل پر تھرکنے والے تھے, موبائل پر ننگی فلمیں اور گندی ویڈیوز دیکھنے والے تھے. میرا مؤذن پکارتا رہا, یہ مجھ تک نہیں آئے. اے مولا مجھے اٹھا لے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو اٹھا کر کے تمہارے گھروں کو بھی منہدم. اللہ اکبر. طے کرو آج سے مسجدوں کو آباد کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. دور سے بولا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اسی طرح جو یہ مکتب ہے مسجدوں میں ہو یا مسجدوں کے باہر کسی گھر میں ہو یا کسی چھوٹی سی عمارت میں ہو, یہ دار ارقم کی نشانیاں ہیں, یہ اصحاب صفہ اور چبوترے کی نشانیاں ہیں. اس چبوترے پہ مسجد نبوی میں جاؤ گے تو بیٹھنے کا انتظار کرو گے, کاش بیٹھنے کو 2 سیکنڈ مل جائیں, مگر وہاں حکومت اب یہود و نصارہ کی غلام ہے, چابک لیے بیٹھی ہے, ہینٹر لیے بیٹھی ہے. اگر وہ چبوترے پہ بیٹھ گئے تو تمہاری سرینوں کو لال کر دیا جائے گا. تم ریاض الجنہ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے, موبائل میں ایپ رکھو گے تو 3 منٹ کے لیے بیٹھا جائے گا. او ظالمو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا, جو بھی اللہ کے گھروں سے روکے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. میرا نبی کہہ کر چلا گیا ہے جو دیوانہ اس میں بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے. تم کون ہو روکنے والے, تم کون ہو پابندیاں عائد کرنے والے. لہذا مسجد نبوی میں جو چبوترا ہے وہ حدیث پڑھنے والے صحابہ کی یادگار ہے, ابو ہریرہ کی یادگار ہے, عبداللہ بن مسعود کی یادگار ہے, عبداللہ بن عمر کی یادگار ہے. تمہارے گاؤں میں قائم مکتب
میرے گاؤں میں چلنے والا چھوٹا سا مدرسہ، میری گلی اور محلے میں چلنے والا یہ مدرسہ خدا کی قسم صحابہ کی یادگار ہے، صحابہ کی یادگار ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں مسلمان کو بے حیائی سے روکا جاتا ہے، جہاں رشوت دینے اور دینے سے روکا جاتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہترین قوم اگر کہیں تیار ہوتی ہے تو کسی مقام پر۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام، اہل مدارس، ماشاء اللہ۔ ان مکتبوں میں بھی اپنے بچوں کو بھیجو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ کہوں گا، اس لیے کہ جس کی نظر نبی کی سیرت پر ہو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم انگریزی مت پڑھاؤ، کیونکہ اس وقت انگریزی حکمرانوں کی زبان ہے، اور دنیا کے جو حکمران ہیں وہ انگریز ہیں، اور وہ آج عربی تہذیب پر غالب آ چکے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی یہاں کی زبان علاقوں کی الگ الگ ہے، کہیں کی ہندی، کہیں کی بنگلہ، کہیں کی اڑیا، کہیں کی کنڑ، کہیں کی کچھ، کہیں تیلگو، لیکن اصل جو غالب ہے وہ انگریزی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس فیصلہ انگریزی میں دیتے ہیں، وہاں کا لائر انگریزی میں بحث کرتا ہے، پارلیمنٹ میں بحث انگریزی میں ہوتی ہے۔ تو دنیا ذہنی طور پر انگریزوں کی غلام بنی ہوئی ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں یہ سیکٹرائزڈ الوقت ہے تو ہمارے بچے اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بھی حاصل کرنا چاہیے، مگر ایک طرف وہ انگریزی زبان بول رہے ہو تو دوسری طرف ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت بھی ہو، حدیث کی تلاوت بھی ہو، اور ہم یہ ثابت کر کے دکھائے کہ الحمدللہ دنیا کے کسی میدان میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ میرا نبی جب تجارت کو نکلتا ہے تو حضرت خدیجہ کے مال سے سب سے زیادہ پیسہ کما کر کے لاتا ہے، اور حضرت خدیجہ اسی بنیاد پر آپ سے نکاح کرتی ہیں۔ اور جب ایک پہلوان رکانا آپ کو پہلوانی کی دعوت دیتا ہے اور کشتی اور لڑنے کی دعوت دیتا ہے تو آپ اپنے لباس میں اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اسے پچھاڑ کر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف رسول اللہ ہوں اور دوسری طرف تجھے پچھاڑنے والا پہلوان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نا سیرت۔ سیرت کے ان گوشوں کو ابھارو اور عمل کرو، اور آخری بات، اپنے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو۔ وہ ٹوٹے تم جڑو، وہ برا کہے تم بھلا کہو۔ جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم ہو گئے، کون ہے تمہیں ٹیڑھی نظروں سے دیکھ سکے؟ کوئی نہیں۔ وہ جہاں سے چاہے گا وہاں سے مدد کو آئے گا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اللہ نے کہا جب جب بھی وہ جنگ بھڑکائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ کی چالوں کو کون کاٹ سکتا ہے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بس میرے ساتھی اور عزیزوں، انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے کہا اس پہ عمل کریں گے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ دیکھ لیجئے